عوام تک میں ہوں آپ کا میزبان عمیر علی خان۔ ملتان شہر کا شمار دنیا کے قدیم ترین شہروں میں ہوتا ہے اور یہاں پر برے صغیر دور اور اس سے پہلے کے بھی ادوار کی قدیم ترین عمارتیں قائم ہیں جو کہ خستہ حالی کا شکار ہوئیں، کہیں ٹوٹ کا شکار ہیں، کہیں ان کے نشانات کچھ حد تک باقی رہ گئے ہیں۔ والڈ سٹی نے اب ٹیک اوور کیا ہے ملتان کو اور جو پرانی عمارتیں ہیں ان کی رینوویشن کے حوالے سے والڈ سٹی کے پروجیکٹ جو ہیں وہ ملتان میں شروع کیے گئے ہیں، جن میں حرم گیٹ، گھنٹہ گھر کی بلڈنگ، شاہ رخ عالم دربار، دلی گیٹ اور پاک گیٹ کی رینوویشن شامل ہے۔ حرم گیٹ پر کچھ عرصہ پہلے اٹیلین فنڈز کے تعاون سے جو ہے وہ ایک مہمان خانہ بھی بنایا گیا تھا، مہمان سرائے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ ایک جو قدیمی کنواں تھا اس کے اوپر ایک موٹا گلاس لگایا گیا تھا تاکہ ٹورسٹ کو اٹریکٹ کیا جا سکے۔ گھنٹہ گھر کی بلڈنگ کی رینوویشن کی گئی تھی، پہلے بھی اس کی جو گھڑیال ہے وہ خراب رہتا تھا، وہ گھڑی جو ہے وہ تبدیل کی گئی، لیکن ابھی بھی وہ گھڑیال ویسے ہی خراب ہے۔ پروجیکٹ سٹارٹ کیے جاتے ہیں لیکن ان کی پراپر مینٹیننس نہیں کی جاتی۔ جو شہری ہیں جو آس پاس ان والڈ سٹی کے فصیلوں کے، ان دلی گیٹ، حرم گیٹ، پاک گیٹ، لوہاری گیٹ، ان گیٹوں کے ارد گرد جو آبادی بستی ہے جو عرصہ دراز سے یہاں بسی چلی آ رہی ہے، ان کا یہی کہنا ہے کہ مختلف ادوار میں ہم نے اس کی رینوویشن تو ہوتی دیکھی لیکن ان کا خیال رکھتا کسی کو نہیں دیکھا۔ اب یہ جو گیٹ ہیں، جو پرانی عمارتیں ہیں، یہ مزید ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی جا رہی ہیں اور اپنی شکل جو ہے وہ اصل حالت سے تبدیل کرتی جا رہی ہیں۔ تو شہریوں نے یہی مطالبہ کیا ہے کہ ان کی پراپر دیکھ بھال کی جائے۔ جو آس پاس لوگ آباد ہیں، جو رہتے ہیں یہاں پر، ان سے بات کرتے ہیں، ان کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے۔ یاد ہے کہ ایک دفتر تھا ان کا گھنٹہ گھر میں، وہاں 3-4 سال پہلے ایک آفیسر میرے پاس وہاں سے آئے تھے، اس پروجیکٹ پر وہ کام کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں یہاں چونکہ ادبی بیٹھک کرتا تھا، انہوں نے کہا ہم ملتان میں کوئی ایسی اسپیس بنانا چاہتے ہیں جہاں ادیب، شاعر اور فنکار جو ہیں وہ شام کو جمع ہوں اور وہ وہاں بیٹھ کر اپنی تخلیقات پیش کریں، کوئی میوزک پیش کرے، کوئی موسیقی کے ساتھ بات کرے، جو بھی سلسلہ ہوتا ہے۔ تو ہم آرٹ اور کلچر کو، والڈ سٹی کے آرٹ اور کلچر کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے ہم نے کوئی تجاویز میں نے بھی دی تھی ان کو، اور انہوں نے اس کے بعد مجھے بتایا کہ ہماری تجاویز منظور ہو گئی ہیں اور ہم نے اس کے لیے سپاٹس بھی آئیڈینٹیفائی کر لیے ہیں کہ وہاں کہاں ہوگا، اور اس کے لیے ابتدائی طور پر ایک حرم گیٹ کے باہر انہوں نے ایک جگہ بنائی اور وہاں انہوں نے ایک گراسی پلاٹ بھی بنایا اور کچھ بینچ بھی رکھے، اور اسی طرح انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ ہم 2-3 مقامات پر یہ بنائیں گے۔ بعد میں پھر وہ پروجیکٹ پر کام کہاں تک پہنچا یہ نہیں معلوم، لیکن یہ مجھے معلوم ہے کہ وہ نہ پھر وہاں اس طرح تخلیق کاروں کو جمع کیا گیا، نہ ایسی کوئی بیٹھک کا سلسلہ ہوا، اور وہاں آپ دیکھیں کہ منشیات کے عادی لوگ جو ہیں اور جرائم پیشہ لوگ جو ہیں وہ وہاں پڑے ہوتے ہیں رات کو، دن کو، جب بھی آپ وہاں سے گزریں وہ ان کے لیے ان کے مصرف میں ہیں۔ باقی جو انہوں نے کام کیا تھا والڈ سٹی کے حوالے سے، تھاپ کے زیر تمام کچھ لوگ آئے تھے، ایک NGO ہے وہ ملتان میں آئے تھے، انہوں نے یہاں کچھ لوگوں کو بلایا بھی، لیکن جیسے NGOs کا کام ہوتا ہے، NGOs کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں۔ انہوں نے بہت سارے اخراجات کیے، یہاں کوئی میٹنگز کی، کوئی کھانے رکھے، کوئی لوگوں سے ملے، پھر US جو ہیں امریکی سفارتکاروں نے بھی کا بھی ایک دورہ ہوا، اس میں بھی کچھ ملتان کے دستکار وغیرہ اور یہ سب بیٹھے۔ بنیادی چیز یہ ہے کہ والڈ سٹی اور شہر کو محفوظ کیسے کیا جائے، اس فصیل کو کیسے محفوظ کیا جائے جس کے اوپر تجاوزات کی بھرمار ہے۔ آپ اوپر چلے جائیں، نیچے چلے جائیں، غلاظت کے ڈھیر ہیں۔ ملتان میں اگرچہ ٹریفک کے پرابلمز موجود ہیں لیکن ان پرابلمز کو بہت سارے مسائل اور بھی شامل ہو جاتے ہیں اس میں، کہیں کھدائی ہوئی ہے، کہیں کوئی پائپ بن رہا ہے، بچھ رہا ہے، اور کسی جگہ پر آپ دیکھتے ہیں کہ گندے پانی، اندرونی شہر تو گندے پانی کا بہت سارا مسئلہ ہے۔ ان ساری چیزوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ ان ساری چیزوں کو، ملتان ایک ثقافتی شہر ہے، ملتان ایک ہسٹوریکل شہر ہے، 5000 سال پرانا شہر ہے، اور 5000 سال پرانے شہر کی ایک اپنی تاریخ ہے۔
اور ان مقامات کی تاریخ کو بھی محفوظ کرنے کی ضرورت ہے. ان پر چھوٹے چھوٹے کتابچے ڈالنے کی ضرورت ہے یہاں تاکہ سیاح آئیں. پچھلے دنوں ایک سیاحوں کا وفد آیا تھا اور وہ لاہور کے بعد وہ ملتان آئے تھے. وہ سکھ برادری سے تعلق رکھتے تھے, وہ ملتان آئے تھے. میں ان کے ساتھ گیا تھا قلعے پر اور ان کو میں نے قلعہ دکھایا اور ملتان کے مختلف مقامات دکھایا, لنگ دکھائی. الیگزینڈر دی گریٹ نے, سکندر اعظم نے ملتان پر جس جگہ ان کو تیر لگا وہ جگہ دکھائی ان کو ہم نے. اور ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ یہ شہر جو ہے بہت تاریخی, اور وہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں. جو لوگ ہسٹری سے دلچسپی رکھتے ہیں, میں اگرچہ ان کے ساتھ گائیڈ کے طور پر گیا تھا, لیکن جو لوگ ہسٹری سے دلچسپی رکھتے ہیں وہ ہم سے زیادہ اس شہر کے بارے میں جانتے ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں جو ہمیں معلوم نہیں ہوتی انہیں معلوم, کیونکہ وہ پوری تیاری کے ساتھ آتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے کچھ ایسے کتابچے, کچھ ایسی چیزیں شائع کی جائیں. اس میں چاہے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ایسے کرے یا کوئی اور تنظیم ایسے کرے, تاکہ لوگوں کو ایک تعارف ہو. ملتان کے دروازے ہیں, ان دروازوں پر ایک ایک کتاب یا کتابچہ آنا چاہیے. کچھ کتابیں آنی چاہیے جن میں جو مستند کتابیں ہوں, جن میں تضاد نہ ہو اور اس میں ہسٹری پوری محفوظ ہو. اندرون شہر میں فصیلوں اور گیٹوں کے ارد گرد جو تاجر برادری ہے جو عرصہ دراز سے یہاں پر کاروبار کر رہے ہیں, وہ روز اس گیٹ کی حالت, ان فصیلوں کی حالت دیکھتے ہیں اور کیا ادھر کام ہو رہا ہے وہ بھی ان کو بہتر پتہ ہوگا. تاجروں سے بات کرتے ہیں. اچھا ذرا بتائیے, یہ گیٹ ہیں دلی گیٹ کے, آپ اطراف میں کام کر رہے ہیں, عرصہ دراز سے یہاں پر ہیں, تو یہ تو اپنی اصل حالت بھی تبدیل کرتا جا رہا ہے. فصیلیں ہیں, ان کے گرد گھوڑے بندھے ہوئے ہیں, گندگی کے ڈھیر ہیں, تو کتنے صفائی ہونی چاہیے. جی صفائی تو بہت ضروری ہے جی. مرمت کا کام تو جرمنی والوں نے مہربانی کر کے کچھ فصیلوں اور گیٹوں پہ کام کروایا تھا, تو اس میں تو کچھ نہ کچھ بہتری ہے, لیکن اس سے زیادہ خرابی جو ہے جو قبضہ گروپ نے کی ہوئی ہے وہ زیادہ اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں. جیسے آپ نے کہا گھوڑے باندھے ہوئے ہیں, مختلف کچرے لگائے ہوئے ہیں, لوگوں نے ریڑیاں یہ چیزیں یہ لگا کے جو خوبصورتی ہے ان گیٹوں کی نا وہ زیادہ انکروچمنٹ کی وجہ سے ختم ہو رہی ہے. تو اس کا بھی دھیان زیادہ رکھنے کی ضرورت ہے, اور ظاہر ہے کہ یہ ایک ہمارا ورثہ ہے تو اس کو بہتر طریقے سے مینج کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ اس کی صفائی ستھرائی کا کارپوریشن یا جو بھی متعلقہ محکمے ہیں وہ اس کو کر کے دیکھیں تو یہ بہتری ہو تو ملتان ظاہر ہے وزٹرز کے لیے بھی اور رہنے والوں کے لیے بھی خوبصورت بن سکتا ہے. تو میں گھومنے پھرنے کا کافی زیادہ شوقین ہوں, تو میں نے یہاں پہ سارا دیکھا, مجھے بڑی اچھی یہاں پہ پرانی چیزیں نظر آئی ہیں, پرانے ورثے ہیں. لیکن اس گیٹ کو دیکھ کر میرا دل بہت زیادہ ناراض ہوا, خفا ہوا کہ یار اس کی خستہ حالت کو دیکھ کر. ایسی بہت سی یہاں پر چیزیں ہیں جن کو بہتر ہونا چاہیے اور ہمارا جو قدیمی ورثہ ہے اس کو مینٹین کرنا چاہیے. ہمارا یہ گیٹ جو ہے عرصہ دراز سے بوشیدہ ہے, خستہ حالت کا ہے. اس کی مرمت, اس کی کوئی چینجنگ ہونی چاہیے. اندرون شہر میں بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں, مکان ہیں, دکانیں ہیں جو خستہ حالت کی ہیں, جو کہ کسی وقت بھی حادثے کا سبب بن سکتی ہیں. بہت سارے لوگ آتے ہیں, وہ انٹرویو لے لیتے ہیں, لیکن اس پر عمل نہیں ہوتا. تو اس کے بارے میں ہم یہی کہیں گے کہ عوام کے لیے, ملک کے لیے, شہر کے لیے, علاقے کے لیے کوئی بہتر ہونا چاہیے. ہمارا یہی ہے کہ ہمارے باپ دادوں سے یہ چلتا آ رہا ہے, دکان پہ کاروبار ایسے ہی ہے, کاروبار نہیں ہے, اور یہ گیٹ کا حال ایسے ہی ہے, کبھی بنا دیتے ہیں کبھی نہیں ہے, برا حال ہے. یہاں صفائی گند کسی چیز کا کوئی وہ ایشو نہیں. یہاں پہ گند وغیرہ پڑے رہتے ہیں, جمع دار آتے نہیں ہیں, ہمیں خود اٹھانا پڑتا ہے ان چیزوں. یہ گیٹ کی بہت خستہ حالت ہے, یہ بہت پرانا گیٹ ہے ہمارا, کافی عرصے تک یہاں کاروبار کر رہے ہیں. کوئی مرمت ہونی چاہیے اس کی گیٹ کی, اور نشانی ہے پرانوں کی, گیٹ ادھر آتے ہیں لوگ. جی میں آثار قدیمہ کے حوالے سے بات کروں گا کہ ملتان دنیا کا واحد وہ شہر ہے جس کی تاریخ نہیں ملتی کہ یہ کب بنا, لیکن اس کی خوبصورتی, اس کی وال سٹی جو یعنی کہ جو خوبصورتی ہے, جو اس کی آثار قدیمہ کی جو چیزیں موجود ہیں وہ اس وقت تباہی کے دہانے تک پہنچ چکی ہیں. جبکہ آثار قدیمہ کو ہر سال ان چیزوں کو بہتر کرنے اور خوبصورت کرنے کے لیے باقاعدہ کروڑوں روپے کے فنڈ دیے جاتے ہیں. لیکن آج بھی ہمارے دروازے, ہماری جو پارک ہے, جو اندرون شہر کی عمارتیں ہیں, یہ جو بھی آثار قدیمہ کی جو بھی چیزیں ہیں, دربار ہیں, مزارات ہیں, ان کی دیکھ بھال نہیں کی جاتی. اور حکومت آج تک
गवर्नमेंट ने भी इस तरफ और ज़िले इंतज़ामिया ने भी इस तरफ तवज्जो नहीं दी, और यही वजह है कि यहाँ के आसार कदीमा जो है वो ख़ात्मे की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान का एक ये कदीम तरीन शहर है, बल्कि दुनिया का वो कदीम तरीन शहर है मुल्तान, जो हज़ारों सालों से मौजूद है। और इसके लिए जो वर्ल्ड सिटी के और उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो अथॉरिटी बनाई गई है, वो फंड होने के बावजूद उसका कोई केयर नहीं कर रही, और ना इंतज़ामात का मुनासिब इंतज़ाम है ताकि वो उसको महफूज भी किया जा सके। कुछ काम हुए हैं लेकिन वो ना होने के बराबर है, क्योंकि वहाँ शहरी जाना पसंद ही नहीं करते, ना वहाँ कोई सफाई है, ना सुथराई है, ना ही कोई और उसकी निगरानी करने वाला है। अभी बहुत से काम बाकी हैं, बहुत से काम बाकी हैं, लेकिन फंड्स होने के बावजूद वॉल सिटी अथॉरिटी कोई काम नहीं करवा रही। इंतहाई स्लो हैं, और वहाँ पाकिस्तान मुल्तान की आवाम इस पर एहतजाज करती है और कहते हैं कि वो फौरी काम को शुरू कराएं ताकि हमारे वे आसार कदीमा मिट ना जाए और उसके मज़ीद महफूज किया जा सके। ये जो अलंग के नीचे खुदी उधर से बाग गेट तक जगह थी ना, ये बिल्कुल क्लियर कर दी थी। अब ये गेट भी नाकारा हो चुके हैं, इस गेट के बारे में कोई सोचता नहीं है। ये पुराने गेट लगे हुए हैं, ये हमारी इलाके की पहचान है। हरम गेट, पाक गेट, दिल्ली गेट, बोर्ड गेट। अब ये देखें सामने ये क्या पोजीशन बना रखी है, रेडियो वाले सारे खड़े हैं, ये अच्छी बात नहीं है। हम तो यही कहते हैं ना, ये अच्छा काम नहीं कर रही है। गवर्नमेंट से मेरी अपील है कि इनको क्लियर किया जाए। यहाँ से जनाजे भी निकलते हैं, यहाँ से हर चीज़ें जलसे जुलूस भी निकलते हैं, मगर यहाँ पे कोई तवज्जो नहीं है गवर्नमेंट की। मरीम नवाज़ साहब से मेरी अपील है, शहबाज शरीफ साहब से अपील है, DCO मुल्तान से मेरी अपील है कि ये क्लियर किया जाए। यहाँ पे इतना रश हो जाता है, इतना रश हो जाता है, यहाँ पे एक्सीडेंट भी बहुत होते हैं जनाब, मगर ये यहाँ अच्छा काम नहीं है। क्या इन्होंने किया? कुछ भी नहीं किया। आप देखने जाके ये दिखाएं इनको, ये पूरा रश इतना रहता है, यहाँ ट्रैफिक नहीं निकल सकती। जनाजे को कल मैंने देखी, एक एम्बुलेंस जा रही थी, उसको रास्ता नहीं मिला, खूनी बोझ से हरम गेट जा रही थी उनको। अभी ये मरम्मत नहीं करा सके कुछ भी। ये ऐसे ही फंड ले लेते हैं, ऐसे ये सब मिलजुल के खा लेते हैं। जनाबे वाला यहाँ पे कोई मरम्मत नहीं होती, गेट वैसे ही खड़े हैं पुराने टूटे फूटे, क्यों? इनसे हमारी पहचान है। ये काम होना चाहिए, मेरी अपील है। मुल्तान की ये मशहूर जगह है, ये वाली यहाँ से पहचाना जाता है कि मुल्तान है। यहाँ पे इन्होंने देख लें घोड़े बांध लिए, नशे यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ उन्हीं का कब्जा है। ये दिन में तो ये नशे बैठे हैं ना, यही रात को जो है ना वारदातें करते हैं। यहाँ पर कोई भी इंतजाम नहीं है। अब इन दीवारों पे लाख रुपए लगाए गए, यहाँ पर लाइटिंग थी, इतने प्यारी जगह बना ली थी, नीचे बेंचेस थे, वो नशेई हजरात ने थोड़े थोड़े करके सारे बेंचेस तोड़ दिए गए हैं। यहाँ बच्चों के झूले थे, झूले ख़त्म हो गए हैं। ये आप स्याह की बात कर रहे हैं, यहाँ से तो मकामी जान छोड़ेंगे तो दूसरे आएंगे ना। आप ये देखें, फसील के नीचे जाके देखें, रेडियो की भरमार है, तजावजात भरमार है। जो इन्होंने बैठने के लिए जगह बनाई थी वो हिरोनियों ने कब्जा कर लिया है। पाक गेट चौक पे आप देखें, जो बहुत पुरानी जगह है, मुल्तान की तारीख नहीं मिलती, इतनी पुरानी है। वहाँ जो इन्होंने बनाई है बैठने की जगह, वहाँ हिरोनियों ने कब्जे किए हुए हैं। वहाँ अगर कोई उठाता है तो वो छुरियाँ मारते हैं उन्हें। आप ये देखें, इतने पैसे लगाने के बावजूद दरवाज़ों को रंग कर देते हैं आर्जी तौर पे, वो दोबारा फिर वैसे ही हो जाते हैं। इनका कोई मुस्तकिल हल किया जाए। जो ये बैठने की स्याह की बात कर रहे हैं, बाहर से किसने आना है? जब हम जान छोड़ेंगे तो दूसरा आएगा ना। यहाँ कोई फ़ायदा ही नहीं है, इतना पैसा लगाने के बावजूद फिर वैसे की वैसे ही होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इस वक्त ये जो मुल्तान शहर है, ये बड़ा तारीख़ी शहर है और इसकी एक अपनी तारीख़ है। ये 5000 साल पुराना कदीमी शहर है, वो ज़िंदा शहर है। और इसी तरह जब हम इसको ज़िंदा शहर कहते हैं तो फिर इसकी एक तारीख़ी हैसियत है। तो हम समझते हैं कि तारीख़ी हैसियत जो होती है, उस तारीख़ी विरसे की हिफाजत भी हमारी ज़िम्मेदारी है। अभी माजी में एक वाल मंसूबा बना और हम ये समझते हैं कि इस मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचना चाहिए। ये अभी पाया तकमील तक नहीं पहुंचा, इस पर कुछ काम हुआ है, अब मज़ीद इस पर काम होना चाहिए। और इसी के साथ साथ जो इस वाल सिटी के इर्द गिर्द तजावज़ात के भरमार है, इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है कि वैसे तो पूरे शहर में तजावज़ात का ख़ात्मा करे, लेकिन बिलख़ुसूस ये जो हमारी तारीख़ी विरसा है, इस पर के इसके करीब जो है उनका ख़ात्मा बहुत ज़रूरी है। इसी तरह गंदगी के भी ढेर जा बजा देखने को मिलते हैं। तो ये हमारा ये इदारा वेस्ट मैनेजमेंट मौजूद है, उस इदारे का काम ये है कि वो इसकी देखभाल करे और इस पूरे कूड़ा करकट को वहाँ से रिमूव करे।
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ شہر خوبصورت ہے، اسے مزید خوبصورت بنانا چاہیے اور اس کے تاریخی عمارتیں ہیں، تاریخی ورثہ ہے، اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ باہر کا سیاح کیا سوچے گا؟ مجھے بڑا عرصہ ہی ہو گیا بچوں کو باہر لے جانے، کوئی حال تو ہے نہیں ملتان میں کہیں، 1-2 پارک ہیں وہ بکواس بند ہوئے پڑے ہیں۔ وہ وال کی سفیل کی جہاں تک بات ہے تو ارد گرد تو سارا قبضہ مافیا بیٹھا ہے، نشئی بیٹھے ہیں، تو آپ وہاں سے گزرنا بھی اپنا کوشش کرتے ہیں کہ جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے گزر جائیں۔ دیگیں پک رہی ہیں اوپر، وہ کوئی جیسے ہوتا ہے نا ایسا آپ کا کوئی اثاثہ ہے اس کو کوئی سنبھال کے رکھنا یا اس کی کیئر، فنڈز تو میرا خیال ہے اربوں روپے میں لیتے ہیں یہ پاک ملتان کے نام پہ، کلر کے نام پہ لے لیا، دیواریں سفیلیں بن رہی ہیں، لیکن کوئی لگتا پیسہ کہیں نظر نہیں آ رہا، ورنہ اتنا پیسہ لگا ہو تو ملتان لگے۔ میرا نہیں خیال ہے کہ یہاں کوئی آ کے اپنے بچوں کو لا کے تفریح کرائے گا، بلکہ تفریح کرنی ہوتی ہے تو ہم بھاولپور چلے جائیں گے، لال سہارا جنگل میں نکل جائیں گے۔ ملتان میں کوئی بندہ اپنے بچوں کو تفریح کے لیے نہیں لے کے گھومے گا کہ ہم جو ہے نشئی دکھائیں، گندی دیواریں دکھائیں، اندر کوئی حال نہیں ہے دیواروں کا نہ سفیل کا۔ میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی اچھا ایسے بنا ہوا ہے، پیسہ جو ہے نا ضائع کیا ہوا ہے سارا۔ وال سٹی کے آن گوئنگ پروجیکٹس کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں عمیر غضنفر، اسسٹنٹ ڈائریکٹر مارکیٹنگ وال سٹی سے۔ سر وال سٹی کے جو ہیں وہ ڈفرینٹ اس ٹائم پہ پروجیکٹس ہمارے آن گوئنگ ہیں۔ اس میں جو ہے ہمارا جو حرم ٹریل کا پروجیکٹ ہے وہ مین ہے، کیونکہ ہم نے حرم گیٹ کنزرو کیا تھا، آپ کو معلوم ہے کہ انٹیلیجنس فنڈ سے، لیکن اب گورنمنٹ آف پنجاب کے اس سے ہم جو ہے اس کو ایک حرم ٹریل بنانے جا رہے ہیں تاکہ ٹورسٹ کو ایک ٹریل، جو اس ٹریل کے اوپر ہم ان کو ٹورسٹک جتنی بھی ہیریٹیج سے ریلیٹڈ چیزیں وہ بتا سکیں۔ تو حرم ٹریل ہم نے اس کو ٹینڈر پروسیس میں کر دیا ہوا ہے، تو یہ آپ کو جائیں گے حرم گیٹ سے شو مارکیٹ سے کچھ ادر خانہ والا، کچھ ادر خانہ سے جب آپ جائیں گے پھر موسیٰ پاک دربار کا، یہ ایک ہماری حرم ٹریل ہے۔ اس کے اوپر جو ہے وہ جتنے بھی ہمارے کوچا ہے اس کے اندر اس کو ہم کنزرو کر رہے ہیں، ہیریٹیج جتنے ہاؤسز ہیں ان کو کنزرو کر رہے ہیں اور تمام سروسز کو انڈر گراؤنڈ کر رہے ہیں تاکہ جو فساد امپروومنٹ ہے، جو ہیریٹیج ہے اس کو نظر آ سکے۔ اس کے بعد آپ سراپا بازار کا ہم نے 80 میٹر کا ایریا کنزرو کر چکے ہیں۔ اس سے نیکسٹ جو ہے وہ ہماری سراپا بازار سے ایکسٹینڈ ہو رہا ہے جین ٹیمپل تک، اس کا بھی ٹینڈر ہو چکا ہے، اس کو بھی ہم کنزرو کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ تیسرا ہمارا پروجیکٹ آ رہا ہے وہ اس گھنٹہ گھر بلڈنگ جس میں آپ موجود ہیں اس وقت، اس کی کنزرویشن کا جو پروجیکٹ ہے اور ایلیمینیشن کا جو پروجیکٹ ہے وہ ہم کرنے جا رہے ہیں۔ اور ہمارا جو اس وقت آن گوئنگ چل رہے ہیں اس وقت دربار شارق عالم پہ پروجیکٹ چل رہا ہے، اس کے ساتھ ہی شاہ شمس پہ چل رہا ہے، تو وہ ہمارے نیئر ٹو کمپلیٹ ہے۔ اور جو آن گوئنگ ہے وہ یہ ہمارے 3 پروجیکٹس ہیں۔ 2018 کے اندر اٹیلین فنڈ سے ہم نے حرم گیٹ اور حرم گیٹ کا جو پیویلین ہے وہ بنایا تھا، وہاں پہ ایک ویل تھا جس کے اوپر واقعیبل گلاس بھی لگایا گیا تھا، لیکن اس کی وہ آپریشن اینڈ مینٹیننس کیونکہ اس کا کوئی ایک پروجیکٹ تھا نہیں ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ اتنا زیادہ پرماننٹ نظر نہیں آتا، لیکن جب اس کو ابھی گورنمنٹ آف پنجاب نے اس کو آن کیا ہے 2023 کے اندر، تو اب اس کی O&M شروع ہو گئی ہے، اس کی ایلیمینیشن بھی ہو چکی ہے، اور آپ آنے والے 1 سے 1.5 مہینے میں دیکھیں گے ہم اسے کرافٹ کیفے بنانے جا رہے ہیں۔ وہاں پر ایک کیفے بنے گا اور وہاں پہ اب بھی بیٹھک ہوا کرے گی، تو آپ کو ساری چیزیں وہاں پہ انٹیکٹ ہیں، لیکن O&M کی وجہ سے نہیں نظر آئی، لیکن اب اس کی ایلیمینیشن اور تمام پینٹ وغیرہ ہم لوگوں نے وہاں پہ چینج کر دیا۔ دوسری چیز جو آپ نے بات کی بلڈنگس کی، وہ تھا ایک اربن ریجنریشن کا پروجیکٹ، اس کا اٹیلین پروجیکٹ کے ساتھ کوئی لنک نہیں تھا، وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا ایک پروجیکٹ تھا کہ جب آپ ایک چیز کو رینوویٹ کر رہے ہیں تو اس کے آس پاس کی جو بلڈنگس ہیں ان کو ڈفرینٹ رنگ دیا جائے، وہ ایک اربن ریجنریشن کا پروجیکٹ تھا جو کہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا تھا، اور اس میں ہم نے 2.5 لاکھ اسکوائر فٹ جو ہے وہ بلڈنگس کو پینٹ کیا تھا۔ حرم گیٹ اسکوائر تھا، گھنٹہ گھر اسکوائر تھا، اور جو ہے ہمارا پاک گیٹ سے لے کے دلی گیٹ کا جو وال کے اوپر جو بلڈنگس تھی ان کو پینٹ کیا تھا۔ تو یہ ہمارا اربن ریجنریشن تھا، اور جو آپ نے مسافر خانے کی بات کی وہ بھی ہمارا انٹیکٹ ہے، اس کا جو آپ اگر دیکھیں گے جا کر تو وہ اس کی ایلیمینیشن اور وہ بھی جو ہے وہ لائٹس اس کی آن ہوتی ہیں اور ہمارے ٹورسٹ کا وزٹ کرواتے ہیں، وہ پنجاب وال سٹی کر دی گئی ہے، اس کا نوٹیفیکیشن کچھ ہو جائے گا تو وہ ہمارے جوریسڈکشن میں آ جائے گا، پہلے یہ ہمارے جوریسڈکشن میں نہیں تھا، تو جیسے ہی نوٹیفائی ہوتا ہے تو یہ ہماری اپنی انفورسمنٹ ٹیم جو ہے وہ اس کے اوپر کام کرے گی۔ ابھی یہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے پاس ہے،
लेकिन फसील वॉल की जो रेनोवेशन का आप कर रहे हैं इसका प्रोजेक्ट बिल्कुल हमने प्रपोजल सबमिट किया हुआ है। हम लोग इसकी जो है इल्यूमिनेशन जो है वो करने जा रहे हैं, लेकिन इसका थोड़ा सा सीवरेज का इशू है जिसके लिए हमने वासा को भी लिखा है, क्योंकि जब आप देखते हैं कि बारिश का पानी आता है, बारिश जब हो रही होती है तो उस टाइम पे ये यहाँ पर बिल्कुल तालाब बना हुआ होता है, तो उसके लिए हमने वासा को लिखा है कि इसके ड्रेनेज का सिस्टम सही करें, क्योंकि वो बैरून वॉल्ड सिटी है, वॉल्ड सिटी के अंदर नहीं है, हमारे पास वॉल से है। तो वॉल को जो है हमने डेकोरेट करने के लिए जो है उसकी जो कंजर्वेशन तो उसकी हमने कंप्लीट कर दी थी, उसका जो प्रपोजल है वो सबमिट किया हुआ है, तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ऑफिसर के प्रोजेक्ट मिल जाएगा। मुल्तान के शहरियों का कहना है कि मुल्तान के विरसे के हवाले से हमें सिर्फ बैरूनी इमदाद या NGOs पर इन्हिसार नहीं करना चाहिए। मुल्तान इंतज़ामिया की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो इन गेट्स और फसीलों की जो है वो मरम्मत भी करवाएं और इसकी सफाई को भी यकीनी बनाएं, क्योंकि इन फसीलों के अतराफ़ में जो जराइम पेशा अफराद और नशे के आदी अफराद बैठे हैं उनकी वजह से टूरिस्ट यहाँ पर नहीं आते और मुल्तान के अपने भी मकामी जो शहरी हैं वो भी इन इलाकों का दौरा नहीं करते, क्योंकि फैमिलीज़ वहाँ पर जाना महफूज नहीं समझती। तो प्रोग्राम आवाम तक में अपने मेज़बान उमैर अली ख़ान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।